قاری طاہر صاحب بھی پھر وہاں انہوں نے ہجرت کر لی تھی یہاں سے وہاں مدینہ شریف، تو والد صاحب بس پھر ان کی خدمت میں رہا کرتے تھے۔ آج جنت البقیع میں مدفون ہیں قریب محمد طاہر رحیم، یہ ہندوستان کے پاکستان کے بڑے قاری ہیں۔ عرب نے پیشکش کی تھی کہ آپ ہمارا مسلک اختیار کریں، ان کے بیٹے قاری عبدالقادر صاحب رحیمی جو وہیں پر پڑھا رہے ہیں، میرے بھی استاد ہیں، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھا رہے ہیں، تو انہوں نے ان سے درخواست کی تھی کہ آپ مسلک اختیار کریں۔ کس بنیاد پر؟ قاری محمد طاہر رحیمی نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کھڑے ہو کر پورا مصلی جب سنا وہاں کے قراؤں کا، تو مصلی سننے کے بعد گھر آتے اور جو ہے وہ ساری غلطیاں لکھ رہے ہوتے تھے کاغذ پر کہ یہاں اس رکوع میں آیت نمبر فلاں تجوید کے اعتبار سے یہ غلطی کی، فلاں اعتبار سے یہ غلطی کی، یہ غلطیاں نوٹ کرتے تھے، وہاں لقمہ دینے کی اجازت نہیں ہے۔ تو آخر میں جب قرآن مجید مکمل ہو گیا تو یہ صفحات انہوں نے ساری غلطیاں پیش کر دی آگے، تو انہوں نے پھر اس کو عدالت میں پیش کر دی مدینہ شریف کی۔ عدالت میں جب پیش کی تو انہوں نے کہا اس بندے کو بلا، یہ ہے کون؟ بلایا تو دیکھا تو سادہ سا آدمی، کالا سا چہرہ، اور دیکھنے میں بالکل ایسا ہی لگتا ہے۔ پوچھا کون ہے آپ؟ پاکستان کہاں سے آئے تھے؟ ملتان سے۔ کیا نام ہے؟ محمد طاہر رحیمی۔ اچھا، تو غلطیوں کی نشاندہی باحوالہ، کتاب کا حوالہ بھی دیا، فلاں کتاب میں ایسے، فلاں میں ایسے، فلاں میں ایسے۔ انہوں نے غلطیوں کا اعتراف کیا، کہا کچھ نہیں۔ اگلے دن جب یہ اپنی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھے تو ایک رقعہ ان کے پاس آ گیا، فارم آ گیا۔ فارم یہ آیا کہ اس میں سب سے پہلی شرط یہ تھی آپ ہمارا مسلک حنفی مسلک سے حنبلی مسلک اختیار کر لیں، ہم آپ کو یہاں کا مدرس بنا دیتے ہیں، سعودیہ گورنمنٹ آپ کو جو یہاں کا اقامہ دے دے گی، آپ کو یہیں کی رہائش مل جائے گی، یہیں کی نیشنلٹی آپ کو، اور یہیں کے مدرس ہوں گے۔ پہلی شرط یہ تھی، اور بھی شرطیں تھیں اس میں، بہت آسان تھی، لیکن پہلی شرط یہ تھی۔ انہوں نے پرچہ لیا اور ایسے کہ ایسے ہی یوں کر کے لوٹا دیا، عربی میں کچھ کہتے ہوئے، کہا یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا کہ میں حنفی مسلک سے حنبلی مسلک تبدیل کر لوں چند ریال اور ٹکوں کی خاطر، یہ نہیں ہو سکتا۔ آخری عمر تک وہ حنفی مسلک پر رہے، لیکن جگہ نہیں چھوڑتے تھے، وہیں قرآن مجید پڑھتے تھے، وہیں بیٹھے رہتے تھے، پاکستان سے، ہندوستان سے علماء آتے تھے، ان سے سبق سیکھتے تھے، وہ جائزہ لے لیا کرتے تھے۔ اس دور کے ابھی بھی ایک قاری صاحب ہیں، قاری عبداللہ صاحب، بڑی بڑی عمر کے پٹھان، ابھی تک وہ وہیں پر ہیں۔ خیر، تو ہوا پھر یہ کہ اللہ نے ایسی عزت عطا فرمائی، ایسی عزت عطا فرمائی، انتقال ہو گیا۔ تو کسی کو کیا خبر تھی، اولاد کو بھی بعد میں پتہ چلا، وہ جب یہاں آئے تو فجر میں ان کا جنازہ ہوا، کہ ہم لوگ سب کھڑے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوا، یہ بھی نہیں پتہ کہاں لے جانا ہے۔ بس وہ عرب تھے پہلوان، اٹھایا، وہ شیوخ تھے وہاں کے، اٹھا کر جو ہے وہ جنت البقیع میں لے گئے، اور جنت البقیع کے اندر جو ہے جو حضرت شیخ العزیز مولانا ذکیرہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر ہے، اس کے اندر ہی ان کو دفنایا، اور وہی یہ غالباً حضرت فاطمہ، جو نام ذہن سے نکل گیا، میں نے لکھا ہوا ہے، وہ صحابیہ ہیں، ان کے بالکل بغل میں برابر حضرت عائشہ، غالباً حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر، تو ان کے قریبی جگہ ان کو ملی، وہیں ان کو اس قبر میں دفنایا۔ پہلے وہ لے کر کہیں اور گئے، اعلان ہو رہا تھا بھائی ادھر نہیں ادھر ادھر، تو یہ جو عرب تھے نا مضبوط، یہ وہاں لے کر گئے، اور قبر پہلے سے کھودی ہوئی تھی، وہ کہہ رہے ہیں یہ قبر نہیں، وہ دوسری ہے، تو یہ تو بچے کی ہے، تو کہا نہیں یہی قبر ہے، اسی قبر میں ان کو دفنایا، اور آج تک وہیں اللہ کی رحمت سے مدفون ہے۔ پھر اس میں ایک بچے کو بھی دفن کیا، یا پہلے سے بچہ دفن تھا، تو ان کے بیٹے بتا رہے تھے کہ والد صاحب کی خواہش یہ تھی یا اللہ میں یہاں بھی قرآن پڑھاؤں وہاں بھی پڑھاؤں، تو اللہ نے، بزرگوں نے نقطہ نکالا کہ اللہ نے بچہ بھی ساتھ دے دیا ان کو، لے طاہر قرآن مجید پڑھا اس کو، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور پھر عرب، اچھا میرے پاس وہ عربی لیٹر بھی ہے، عرب نے پھر ان کے حالات شائع کیے ایک پرچے پر،
وہ مجھے ان کے بیٹے نے دی ہے، موبائل میں پتہ نہیں ہے نہیں ہے، مجھے ان کے بیٹے نے دیا تھا وہ ایک لیٹر جو سعودیہ گورنمنٹ نے جاری کیا تھا، ان کا سارا سلسلہ، ہندوستان کی پیدائش، پھر پاکستان، پھر یہاں کتنے سال مقیم رہے، کوئی پیسہ نہیں گورنمنٹ سے، صرف اس وجہ سے مسلک تبدیل کرنا پڑے گا، نہیں لیا۔ پھر بیٹوں کو بھی نصیحت کی، بیٹا تو یہاں وقت دے گا نا، اس کی روٹی بوٹی کا انتظام اللہ خود کرے گا۔ ان کے بیٹے نے کہا آج تک میں بیٹھا ہوا ہوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، مجھے کبھی میرے اوپر حالات نہیں آئے، پریشانی نہیں آئی، اللہ انتظام کرتا ہے۔ تو یہ تھے قاری محمد طاہر رحیمی رحمۃ اللہ۔